أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما تمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. صدق الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی میں ہم لوگ آخری دفعہ پچھلے 2 دفعہ سے ہم لوگ پڑھ رہے تھے سفر معراج کے بارے میں، اسراء والمعراج کے بارے میں، اور آخری دفعہ جب ہم نے پڑھا تو اس کے بارے میں آپ کو بتایا تھا میں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الٹیمیٹلی جو ہیں وہ زمین پہ واپس آئے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے جتنے کفار تھے یا اپنے ارد گرد لوگ تھے ان کو باقاعدہ نریٹ کیا یہ پورا کا پورا واقعہ۔ اس کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کچھ لوگوں نے مذاق اڑایا، کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کو مان لیے اور کچھ لوگوں نے اس پہ حیرت کا اظہار کیا۔ بہرحال یہ موقع جیسے کہ آپ کو پھر سے ایک دفعہ ریمائنڈ کروا دوں کہ یہ اس وقت آیا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنی زندگی میں خاص طور پہ نبوت کے معاملے میں اپنے لوئسٹ پوائنٹ کے اوپر تھے، کہ اس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈھارس بندھانے کے لیے، ان کا مورال ہائی کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پہ اپنے پاس بلایا، اور وہاں پہ اللہ کے نبی کو نماز جو ہیں ان کا تحفہ ملا اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جو ہیں ان کا تحفہ ملا۔ اس کے بعد اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہ تو رہے تھے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنے قبیلے کے سردار کی پناہ میں ہوتا ہے، اور اس وقت قریش کا بلکہ بنو ہاشم کا سردار کون تھا؟ حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد ابو لہب جو ہے وہ تھا، اور ابو لہب نے شروع میں ہم نے پڑھا تھا کہ کوشش کی کہ میں ویسے ہی آپ چلیں جیسے آپ چلتے ہیں، اور اس کے بعد جب قریش نے اور دوسرے کفار نے ان کو تھوڑا اس بات پہ اکسایا تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنی جو پروٹیکشن تھی وہ واپس لے لی۔ اس کے بعد ایک کافر نے جو ہے ان کو پروٹیکشن دی، اور اس کا ذکر ہم بار بار سیرہ میں کر رہے ہیں۔ اس کا نام کسی کو یاد ہے؟
मुतम इब्न अदी जो है उसकी प्रोटेक्शन में थे, और उसका कुछ अरसे के बाद जो है, इसके बाद, क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट 10वें साल में नबूवत के, और 13वें साल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत कर जाते हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत करने के थोड़े अरसे के बाद मुतम इब्न अदी जो है उसकी वफात हो जाती है। तो अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ये आप समझ लें कि एक टेम्परेरी अरेंजमेंट थी। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परमानेंट अपनी सेटलमेंट के लिए कोई ऐसा कबीला, और ये पहले वहां पे इस चीज की मिसालें थी, बहुत कम थी, लेकिन फिर भी मिसाल थी कि कोई एक आदमी एक कबीले से है और कोई और कबीला उसको अडॉप्ट कर लेता है। मुख्तलिफ वजूहात होती थी, लोग एरिया छोड़ के चले जाते थे, कारोबार की वजह से दूसरे कबीले में बस जाते थे, या शादी की वजह से दूसरे कबीले वाले जो हैं वो इस शर्त पे होते थे कि आप हमारे कबीले को ज्वाइन करोगे तो हम ये रिश्ता करेंगे। तो ये मिसालें थी, लेकिन बहुत कम थी। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तबलीग थी वो इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ शुरू हुई। मुख्तलिफ कबाइल को जो है उन्होंने अप्रोच किया, वो इसलिए ताकि को परमानेंट उनको इस तरह की प्रोटेक्शन मिल जाए कि वो पूरा का पूरा कबीला जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना ले। सबसे बेहतरीन मौका उसके लिए होता था हज का। अब ये कह लें कि आप हजरत अबू तालिब की वफात से उसी साल, सेम ईयर की बात है, कि 3 महीने का तकरीबन गैप होएगा, कि जब जिलहज आया, और पूरे अरब से मुख्तलिफ जगह से लोग, यमन से, यसरब से, शाम से, जहां जहां से लोग ये पेगन होते थे जिनके वहां पे बुत पड़े होते थे, वो वहां पे हज के लिए आते थे। तो अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया कि उनके पास एक एक कबीले के पास तबलीग के लिए जाते। ऑल दो के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे पहले भी तबलीग करते थे उनको, लेकिन पहले सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाना था। अब अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाने के साथ साथ एक पॉलिटिकली उनको उनकी तरफ से एक हमायत चाहिए थी, ताकि उनके लिए कोई परमानेंट सेटलमेंट बन जाए। और इसका इशारा हमें ये भी मिलता है कि खुद जनाब रसूल ने फरमाया कि मुझे अल्लाह ताला ने ख्वाब में दिखाया कि अल्टीमेटली मुझे यहाँ से मक्का से हिजरत करनी है, और मुझे दिखाया गया ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारे खजूर के बागात हैं। तो नेचुरली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंक्लिनेशन थी कि ये शायद यमन का इलाका होगा, क्योंकि बड़ा जरखेज था वो वाला। क्यों? बड़े बड़े कबाइल थे वहां पे सेटल्ड। तो यसरब को तो कोई आगे हम जब पढ़ेंगे तो वो किसी गिनती में उस तरह से आता ही नहीं था। तो इस वजह से भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अब गए। उसमें से सबसे जो नरेशन हमें मिलती है, एक रबिया इब्ने इबाद हैं, वो बहुत छोटे बच्चे थे। वो कहते हैं कि मुझे याद है कि एक नौजवान जो है वो हमारे पास आया हमारे खेमे में, कि जब हम हज के लिए मक्का में मुकीम थे, वहां पे रुके हुए थे, और आके उन्होंने हमें तबलीग की और अल्लाह ताला की वहदानियत के बारे में बताया और ये सारा पैगाम दिया। जब वो ये पैगाम दे के चला गया, तो उसके बाद एक बूढ़ा आदमी उसके पीछे आया, कि जिसने यमनी चादर जो है वो अपने कंधों पर रखी हुई थी, और उसने आके उसके बाद बोला मुझे कि तुम इस आदमी की बात ना सुनना, क्योंकि ये जादूगर है, ये जिस पे जो इसकी बात सुनता है वो इसके जादू में आ जाता है। तो बाद में जब वो बड़े हुए तो उन्होंने नरेट किया, जो कि पहले बंदा आया था जिसे नौजवान कह रहे थे, वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, और उनके पीछे पीछे जो आ रहा था वो अबू लहब था। आप सोचें कि किस कदर दुश्मनी में वो अंधा हुआ और इस हद तक जा रहा है कि एक कबीले का सरदार है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो कर रहा है हर जगह पे। और कई नरेशन में आता है कि ऊंची ऊंची आवाज में लोगों को कह रहा है कि लोगों इसकी बात ना सुनना, इस आदमी की बात ना सुनना। कि और देखने वाला, आप खुद सोचें कि एक आदमी बड़े भरम के साथ और बड़े अच्छे वकार के साथ चलता हुआ जा रहा है और अपनी बात जो मिलता है उससे कर रहा है, और एक जो है वो बूढ़ा पीछे चलाता फिर रहा है कि इसकी बात ना सुनो, तो कौन पागल लग रहा होगा। तो अल्लाह ताला जो है वो ऐसी मत मार देता है कि वो ये सूरत थी कि वो पीछे पीछे जाता, और जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की बात रखते, पीछे जाके उसको काउंटर करने की कोशिश करता कि इसकी बात ना सुनना। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ कबीले के पास गए। कुछ कबीलों के हमारे पास वाकयात भी आते हैं, और ख़ास तौर पे यहाँ पे ये मेंशन कर दूँ कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो हैं, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होते थे इस वक़्त जब वो तबलीग के लिए जाते थे। और उसकी एक ख़ास वजह ये भी थी कि हज़रत अबू बकर जो है वो शजर नसब जो होता है, इसके बारे में बड़ा इल्म रखते थे, उनकी बड़ी अथॉरिटी कंसीडर किया जाता था, कि जिस कबीले के पास जाते हैं ना, उसके खसूसियात क्या हैं, उसकी आदात क्या हैं, उसके बाप दादा कैसे हैं, ये हज़रत अबू बकर जो है इस चीज़ के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ब्रीफ करते पहले, और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो उनसे बात करते। तो जिन कबाइल के हमें मुख्तलिफ वाकयात मिलते हैं, उनमें से एक कबीला जो है वो किंदा का है। किंदा कबीला जो है ये उन चंद कबाइल में से अरब में था कि जिन्होंने अपना एक यूनिफाइड जो है, अपना जिसे कह लें कि लीडर या बादशाह रखा हुआ था। जैसे कुरैश में आपको पता है कि डिफरेंट कबाइल थे,
اور ہر کے بنو ہاشم کا، بنو مخزوم کا، بنو امیہ کا، ان کے سب کے اپنے اپنے سردار ہوتے تھے. کوئی ایک سینٹرل لیڈرشپ نہیں تھی قریش کے اندر. مطلب وہ کبھی اپنے آپ کو اتنے سویلائز کر نہیں سکے کہ وہ ایک سینٹرل لیڈرشپ کے نیچے آتے. لیکن یہ جو کنہ قبیلہ تھا یہ اتنا سویلائز ہو گیا ہوا تھا کہ ان لوگوں نے باقاعدہ اپنا ایک جو ہے وہ بادشاہ کہہ لیں یا اپنا سردار کہہ لیں، انہوں نے اس کو کر لیا ہوا تھا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے پورا پیغام رکھا تو اس نے بڑی جو ہے وہ دلچسپی سے سنا، اور سننے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہاں آپ کا پیغام ہمیں سمجھ میں آتا ہے اور ہم اس کو قبول کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن صرف ہماری ایک شرط ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا شرط ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کی زندگی تک آپ نبی ہیں اللہ کے، آپ پہ وحی آ رہی ہے اور آپ ہمارے سردار ہیں، لیکن جب آپ کا وصال ہو جائے گا، آپ کی ڈیتھ ہو جائے گی، تو اس کے بعد سرداری جو ہے وہ ہمارے پاس آ جائے گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ سرداری اور یہ کام جو ہے یہ مشن اللہ تعالیٰ کا ہے، وہ جس کو چاہے گا یہ سونپے گا، میں کسی کے ساتھ وعدہ نہیں کر سکتا. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن دیکھیں کہ وہ ایسی پوزیشن میں ہے کہ ان کو کوئی نہ کوئی سیٹلمنٹ چاہیے. عام آدمی ہوتا تو اس کو جیسے ہی ذرا سی ملتی تو کہتا ہے ایک آدھ چیز کے اوپر کمپرومائز کر کے میں کم سے کم سیٹل تو ہو جاؤں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ بات ایسے ہی ہے کہ میرے بعد اللہ کس کے ہاتھ میں دیتا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، میں تم سے اس کا وعدہ نہیں کر سکتا. تو انہوں نے کہا کہ پھر ہم بھی آپ کے ساتھ وعدہ نہیں کر سکتے. انہوں نے انکار کر دیا. اس کے بعد بنو شیبان ہے. بنو شیبان قبیلے کے پاس جب گئے تو حضرت ابوبکر ساتھ تھے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یہ قبیلہ جو ہے نا، ان کے بارے میں یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ عربوں میں بڑے انٹیلیجنٹ لوگ ہیں یہ، اور بڑا انہوں نے اپنا سسٹمیٹک جو ہے وہ طریقہ رکھا ہوا ہے، تو آپ ان سے جب بات کریں تو اس طریقے سے کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جاتے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے ہیں. ان کا جو سردار ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتاتے ہیں اور خاموش ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کیا آپ نے پوری بات کر دی؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ لوگوں کے بارے میں، اللہ تعالیٰ نے کیا حقوق العباد کے بارے میں کیا بتایا وہ بتاتے ہیں. پھر وہ کہتا ہے کہ اب آپ نے بات اپنی پوری کر دی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ایڈ کرتے ہیں. آپ دیکھیے کہ وہ انٹلیکچولی پورے آرام سے بیٹھ کے ان کی بات سن رہا ہے اور بار بار کہہ رہا ہے کہ آپ کی بات ختم ہوگی جو آپ نے کہنا ہے. تو زندگی میں کیا ہوگا، آخرت کا کیا ہے، جنت جہنم، ہر چیز جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کر دی اس کو، تو پھر اس نے کہا کہ آپ کی دعوت بہت اچھی ہے کہ ہم اس کے اوپر سوچ سکتے ہیں، لیکن ہم اکیلے اس کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے. ہمارا ایک سردار ہے الہانی، ہم اس کے پاس آپ کو لے کے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کی بات کرواتے ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ گئے اور اس کے سامنے ساری بات رکھی تو اس نے کہا کہ ہم کوئی جلد بازی میں فیصلہ نہیں لینا چاہتے. آپ دیکھیے کہ یہ عربوں کا، اس وقت کے لوگوں کا انٹلیکچولی اس طرح بات سن کے ٹائم لینا کہ ہم دوبارہ بات کریں گے، دوبارہ سیٹنگ کریں گے اور اس کے اوپر کنسیڈر کریں گے، یہ طریقہ کار نہیں تھا ان کا. اس نے کہا کہ ہم جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتے، ہم نے آپ کی بات سن لی، ہم دوبارہ بھی بات سنیں گے آپ کے، لیکن ہم اپنا جو سردار ہے جو بیسیکلی فوج کو اور باقی چیزوں کو دیکھتا ہے اس کے ساتھ آپ کی ایک دفعہ ملاقات کروانے دیتے ہیں. تو جب اس کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے تو وہ یہ پوچھتا ہے، سب سے پہلے تو ہانی، میں اس کے بارے میں بتانا بھول گیا کہ سب سے پہلے جب ہانی کے پاس جاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری بات سنتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہم نے آپ کی بات سنی اور یہ بالکل ریزنیبل لگتی ہے، بلکہ ہم یہ کہیں کہ قریش نے جو آپ کے بارے میں باتیں کی تھی وہ جھوٹی ثابت ہوتی ہیں اس سے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ قریش والے جو ہیں وہ ان قبائل کے پاس ایک ایک کے پاس جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹی باتیں بتا کے پہلے آتے تھے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے. تو اس نے کہا کہ وہ جو باتیں بتا کے گئے وہ تو غلط ہیں، لیکن ابھی ہم اس بارے میں جلد بازی نہیں کریں گے. اب انہوں نے پوچھا کہ اگر ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں تو عرب کی طرف سے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم اس کو کچھ نہیں سکتے، ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن جب ہم ایک نیا دین لے کے اٹھیں گے تو کسرا جو کہ ایران ہے، کسرا سے ہمارا مقابلہ ہوگا، تو اس کے بارے میں ہمیں اس کا کیا فائدہ ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم ایمان لے کے آتے ہو تو ہر طرح کے دشمن سے اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو کسرا کے ساتھ جو ہے وہ کسی طرح سے دشمنی مول نہیں لے سکتے. ہم عربوں کی حد تک تو دشمنی مول لے سکتے ہیں، لیکن کسرا اتنی بڑی طاقت ہے، پرشین جو امپائر ہے وہ اتنی بڑی طاقت ہے کہ ہم اس کے ساتھ جو ہے وہ کسی طرح بھی خطرہ مول نہیں لے سکتے. تو اس وجہ سے ہم آپ کی بات جو ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے. تو جاتے جاتے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم میرا ساتھ تب دو گے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسرا کو برباد کر دے گا اور اس کی سلطنت کو ختم کر دے گا. اور اس وقت انہوں نے کہا کہ یہ کس نے دیکھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ انہوں نے
جو روم ہے اس کے بارے میں نہیں کہا، کسرا کے بارے میں کہا، اور کسرا ہی جو ہے آگے چل کے اب جب ہم پڑھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھے دنیا کے مختلف بادشاہوں کو، تو کسرا جو ہے بادشاہ وہ تھا کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط جو ہے وہ پھاڑ دیا نعوذ باللہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس طرح اس نے اللہ کا پیغام اور میرا خط پھاڑا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی سلطنت کو ایسے پھاڑ دے گا. اور اس کی سلطنت ود ان ایئرس ختم ہو گئی تھی بالکل. اور یہ بڑا انوکھا واقعہ تاریخ کا ہے کہ آل دو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ وہ کیسا وقت ہوئے گا کہ جب تمہارے ہاتھوں سے کسرا جو ہے وہ کنکر ہوئے گا، وہ ہوگا، لیکن ان کے نصیب میں اس کا کوئی وہ نہیں تھا، ان کے نصیب میں نہیں ملا ورچو. الٹیمیٹلی ایک اور قافلے کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں. اب عام طور پہ آپ دیکھیں گے یہ جو جن کے میں نے واقعات بتائے اور بھی جو موسٹلی قبائل کے پاس گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بڑے بڑے قبیلے تھے، بڑے بڑے شاہانہ انداز میں وہ ادھر آ کے پڑاؤ کیا ہوا تھا. اب جس قبیلے کے پاس آئے نا تو چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور اس قدر برے حال میں تھے کہ ان کا اپنا خیمہ بھی نہیں تھا. یہ لوگ تھے جو یثرب سے آئے تھے اور خزرج قبیلے سے تعلق رکھتے تھے. تو جب آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم یثرب سے آئے ہیں اور خزرج قبیلے سے ہیں. تو آل دو کہ یثرب سے حضرت آمنہ جو ہیں وہ یثرب سے تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جو ہیں ان کی بھی ڈیتھ یثرب میں ہوئی، اور انہی کی قبر کی زیارت کے لیے جب والدہ گئیں اور واپسی پہ ابوا کے مقام پہ ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تعلق یثرب کے ساتھ تھا، وہ جانتے تھے. لیکن اتنے انسگنیفیکنس تھے یہ لوگ جو خزرج کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قبیلے کو نہیں جانتے تھے. انہوں نے پوچھا کون خزرج؟ کیا وہ جو یہود کے ساتھ رہتے ہیں؟ یعنی ان کا ریفرنس یہ تھا کہ یہ یہود قبیلوں کے ساتھ رہتے ہیں. تو انہوں نے کہا ہاں ہم وہی ہیں. اب اس کے بعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی بات ہوئی، اس سے پہلے ہمیں یہ تھوڑا سا آئیڈیا ہونا چاہیے کہ یثرب کی کیا صورتحال تھی. یثرب میں جو ہیں دو بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج، یہ عربوں کے قبیلے تھے. اس کے علاوہ 3 قبیلے ایسے تھے کہ جو یہود کے تھے، وہاں پہ آگے آباد ہو گئے ہوئے تھے. اور انٹرسٹنگلی یہ یہود کے قبیلے جو ہیں وہ مدینہ میں آ کے اس لیے آباد ہو گئے تھے. آپ کو پتہ ہے عرب میں مدینہ کے علاوہ دوسری کون سی جگہ تھی جہاں پہ یہود تھے، جہاں پہ ان کے قلعے بنے ہوئے تھے اور یہودی بس گئے ہوئے تھے؟ بعد میں کون سا؟ خیبر. اور دونوں جگہ ایسی ہیں کہ جہاں پہ پام ٹریز بہت زیادہ ہیں، اور ان کے پاس یہ پریڈکشنز تھی کہ آخری نبی جو ہے اس کی باسط ہونی ہے ایسی جگہوں پہ جو کھجوروں کی سرزمین ہے. تو وہ کچھ جو ہیں وہ یثرب میں آ گئے اور کچھ جو ہیں وہ خیبر میں آ کے بس گئے، اس وجہ سے کہ وہ آخری نبی کا انتظار کر رہے ہیں. اب جب یہود وہاں پہ آ گئے تو عربوں کو وہ ہمیشہ دبا کے رکھتے تھے کہ تم لوگ الٹریٹ ہو، نہ تم لوگوں کے پاس کوئی نبی آیا، نہ تم لوگوں کے پاس کوئی کتاب آئی ہے، اور بہت جلد ہمارا جو ہے وہ نبی آنے والا ہے آخری، جب وہ آ جائے گا تو ہم تم لوگوں کو یہاں سے ختم کر کے نکال دیں گے. تو یہ بات ان کی اکثر جو ہے یہ عربوں کے ساتھ یہ انٹریکشن ہوتی ہے. کچھ عرصہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی تبلیغ کا آغاز کیا تو یثرب میں دوسری سائڈ پہ کیا ہو رہا تھا کہ وہاں پہ سول وار جو ہے وہ چھڑ گئی تھی. یہ سارے قبیلے آپس میں جو ہے کچھ سائڈز بن کے تو آپس میں لڑ رہے تھے. کہتے ہیں کہ 10 سال تک ایک پوری دہائی جو ہے وہ ان کی جنگیں ہوتی رہی آپس میں. اس قدر جنگیں ہوئی کہ ان کی پوری جو لیڈرشپ تھی وہ پوری کی پوری ختم ہو گئی. صرف اور صرف ان کے اب لیڈر وہ رہ گئے جو نوجوان تھے، لیڈروں کی اولادیں تھیں. اب یعنی جو بزرگ تھے یا بوڑھے تھے وہ آلموسٹ سارے ختم ہو گئے سوائے ایک آدمی کے. اور وہ آدمی جو تھا وہ تھا عبداللہ ابن ابی، جس کے بارے میں ہم آگے جا کے پڑھیں گے کہ ایک یہ واحد آدمی تھا کہ جو بچ گیا تھا بڑی لیڈرشپ میں سے. اور اب اس کے بارے میں یہ بات ہو رہی تھی کہ چونکہ اب جنگیں ختم ہو گئی ہیں ہماری، تو ہم کنسنسس سے ایک بندے کو جو ہے ڈیسائیڈ کر کے اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں، اور زیادہ چانسز ہے کہ عبداللہ ابن ابی کو اپنا بادشاہ بنا لیں گے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے بخاری کے اندر، وہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جنگ بواس کہا جاتا ہے، یہ جو جنگیں 10 سال تک ہوئی، اللہ تعالیٰ نے یہ جنگ بواس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت بنا دیا. وہ کس طرح وہ اتنی کوئنسائڈ کر گئی کہ پوری کی پوری لیڈرشپ جو ہے، بوڑھے جو تھے وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے. اب نوجوان لیڈرشپ جو تھی وہ بات سننے کے لیے، بات کو، نئی بات کو سننے کے لیے، اس کو آبزرو کرنے کے لیے وہ نارملی زیادہ تیار ہوتے ہیں. بوڑھوں کو جو ہے نا بات پہ کنونس کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، وہ اس کے لیے تیار تھے. تو اب آتے ہیں کہ وہاں پہ 6 لوگ بیٹھے تھے خزرج کے، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ میں آپ سے بات، پہلے تعارف ہوا
तारुफ होने के बाद ये नहीं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि 6 बंदे हैं, खैमे के बगैर बैठे हैं, बुरी हालत है इनकी, तो बस उनके बारे में तारुफ करा के तो आगे निकल जाते। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि मैं आपसे बात कर सकता हूँ? उन्होंने कहा हाँ, सौ बिस्मिल्लाह ज़रूर कीजिए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे, जिस दिल के साथ और जिस खूबसूरती के साथ उन्होंने बड़े-बड़े कबाइल के सरदारों को बताया था, उसी तरीके से इन जो 6 लोग हुए हैं, एक-एक बंदे को जो है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, दीन का जो है वो पैगाम रखा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ के गए। आप देखें अल्लाह ताला की कुदरत और शान देखें कि पहला जो ग्रुप एज ए ग्रुप मुसलमान हुआ वो ये 6 लोग थे। अल्लाह ताला ने कैसे दिलों को पलटा कि इतने इनसिग्निफिकेंट लोग के जिनको पूरा वो कबीला रिप्रेजेंट भी नहीं करते थे, उन 6 लोगों के पास रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे और अल्लाह का पैगाम देके गए। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद उन्होंने ये आपस में बात की कि यहूद जो हैं वो हमें आखिरी पैगंबर के बारे में कहते हैं और हमें उनका नाम ले लेके जो है वो धमकाते हैं कि जब वो आएंगे तो हम उन पे ईमान लेके और हम तुम्हारे खिलाफ लड़ेंगे। तो इससे पहले कि वो पहल करें, हम पहल कर लेते हैं। तो अल्लाह ताला ने उनके नसीब खोलने थे, यसरब को मदीना बनाना था। तो अल्लाह ताला ने उनको दिलों को पलटाया और ये पहला ग्रुप था 6 लोगों का कि जो मुसलमान होके वापस जो है वो यसरब में गए। ऑल्दो कि इससे पहले ये पहले लोग नहीं थे, इनमें पहले भी कुछ एक आध लोग थे कि जो वहां पे एक पोइट के बारे में आता है कि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसरब से आया और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके बैठा कि मैंने सुना है कि आपके पास बहुत ज़बरदस्त कलाम है। उन्होंने कहा हाँ, अल्लाह ताला ने मुझे अपना कलाम नवाजा है। उन्होंने कहा ठीक है, मैं शायर हूँ तो मैं आपको अपना कलाम सुनाता हूँ। जब उसने अपना कलाम सुनाया तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि बहुत खूबसूरत कलाम है, लेकिन अंदी अहसन हाजा, कि मेरे पास इससे बेहतर चीज़ है। तो फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की तिलावत की उसके सामने और कहते हैं कि वो जब तिलावत सुनी और वो फिर उसके बाद वापस चला गया। और उसके बारे में ये रवायत आती है कि जिस वक़्त उसकी मौत आने वाली थी तो वो तमहीद और तलहीद जो है ये कर रहा था, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। तो उसके बारे में ये है कि वो मुसलमान मरा। तो ये ग्रुप जो है इससे पहले यसरब में ये बात पहुंच चुकी थी कि एक आखिरी नबी जो हैं वो मबूस हो चुके हैं। तो ये 6 लोग जो हैं ये ईमान लेके आए और ईमान लेके आने के बाद ये वापस जो है वो मदीना में गए और मदीना में ये बैठे नहीं, इन लोगों ने अपने सर्कल में अपने लोगों में जो है बताना शुरू किया। और 1 साल बाद, पूरे 1 साल बाद 12 लोग, जिसमें से 11 जो हैं वो खजरज के थे और एक जो है वो औस का था, कबीले का। अब 12 लोग जो हैं वो वापस आए और रसूल अल्लाह, नहीं नहीं नहीं, औस और खजरज दोनों जो हैं ये थे अरब कबीले थे। और जो यहूदी कबीले थे बनु कुरैजा, बनु नज़ीर और बनु कैनुका, ये 3 कबीले थे। ये ये यसरब में रहते थे। और उसके बाद जब 12 लोग आए तो फिर आके उन्होंने, जिसे हम क्या कहते हैं, पहली एलिजेंस जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे जो बैत की उन्होंने ना, तो ये 12 लोग थे जिन्होंने आके फिर की। तो इंशाल्लाह इसको हम, क्योंकि ये इतना ज़बरदस्त वाक़या है कि इसको हम तफसील से पढ़ेंगे और एक-एक आदमी का नाम जो है वो रिकॉर्डेड है। और उसके बाद जो काम 13 साल के अंदर, यानी 10-11 साल के अंदर नहीं हो सका, आप समझें कि 10वें साल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तबलीग की, 6 लोग हुए, 1 साल बाद यानी 11वें साल में वो वापस आए 12 लोगों के साथ। एंड विद इन 2 ईयर्स उन लोगों की इतनी स्ट्रेंथ हो गई थी कि उन्होंने कहा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम मक्का में नहीं छोड़ेंगे, आप हिजरत करके मदीना आ गए। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना आ गए। यानी जब अल्लाह ताला दरवाजे खोलता है और जिसको वो नेमत नवाजता है, तो देखें कि टाइम का पता भी नहीं लगता कि कैसे पूरा का पूरा स्टेज सेट हो जाता है, पूरा का पूरा। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्याल ये था कि मुझे सिर्फ इतना मिल जाए कि कोई कबीला मुझे अडॉप्ट कर ले, मुझे ज्वाइन कर ले, मुझे पनाह दे दे, इतना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मांगा नहीं था या ये उनके ख्याल में नहीं था कि मैं एक कबीले का सरदार बन जाऊं, उस कबीले का। और अल्लाह ताला ने देखें कि कैसे फिर अल्लाह ताला ने मामला जो है वो इस तरह से किया कि 2 साल में हिजरत का जो है उसके लिए पूरा स्टेज और पूरी ग्राउंड जो है वो सेट हो गई। तो इंशाल्लाह अगली दफ़ा जो है वो उससे हिजरत से और बैत अक़बा और बैत अक़बा सानी जो है, ये 2 जो बैत थी इनके बारे में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।